برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے الحمدللہ سابقہ دروس میں اصول دین کے جو اہم ترین مسائل ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور اصل بنیاد جو ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ آپ نے لا الہ الا اللہ مسئلہ الہ پر بھی اور توحید کے اقسام پر بھی الحمدللہ درس سنا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ، حضور کی صفت، حضور کی سیرت، حضور کی منقبت، حضور کی عظمت، حضور کے شان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سنا۔ اب اسی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ سارے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ الہ آئے گا، اچھی طرح یاد رکھیں، لفظ الہ جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو دو چیزیں لازمی ہوں گی۔ وہاں علم غیب یعنی علم کامل، علم کلی، علم ما کان و ما یکون اور قدرت کاملہ، ان دو چیزوں کا ذکر ہر حال میں ہوگا۔ یعنی جو الہ ہے، معبود برحق ہے، اس کی یہ دو صفتیں تو ہر حال میں لازمی ہے نا، کہ وہ عالم الغیب ہو اور ذرے ذرے کا اسے علم ہو، ورنہ وہ الہ کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح اس کے پاس قدرت کاملہ، یاد رکھنا قدرت تو اللہ نے سب کو دی ہے، آپ کو بھی دی ہے نا، کہ آپ وضو کیا، اٹھے، آئے، بیٹھے، نماز پڑھی، لیکن قدرت کاملہ یہ صرف اللہ کی اور الہ کی صفت ہے۔ پورے قرآن میں جہاں مرضی آئے دیکھ لیں، مثلاً آیت الکرسی پڑھ لیں، اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی، یعلم، اب علم والی بات آ گئی، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آئے گا، اسی طریقے سے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اسی طرح آپ دیکھیں گے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر االہ مع اللہ۔ تو جہاں لفظ الہ ہوگا وہاں دو چیزیں لازم ہیں، اور اصل میں یہ بنیادی مسئلہ ہے، یاد رکھو، علم غیب کا، اس کے اندر اگر کمی ہو تو پھر آدمی مومن نہیں بن سکتا۔
اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اسی طرح قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اسی طرح میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ اور علم غیب جو ہے، ایک لفظ یاد رکھو، اللہ کرے بات یاد بھی رہے اور میں سمجھا بھی سکوں، کہ علم غیب، علم الغیب یا علم غیب، یہ تمام قرآن میں یا احادیث رسول میں ما سوا اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے کہ لفظ علم ہو اور مضاف غیب کو ہو۔ سارا قرآن پڑھ لیں آپ کہ علم الغیب، علم میں غیب، یہ ما سوا اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے انباء عن الغیب، اخبار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، یہ تو آیا ہے، لیکن علم ہو اور غیب کی طرف مضاف ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور یہی بنیاد ہے گمراہ ہونے کی۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کے اگر شیخ کو پکارتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا معین الدین اجمیری، یا دستگیر، یا غوث پکارتا ہے، تو اس کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ سن رہا ہے اور مرید کے حال سے بھی باخبر ہے، جانتا ہے، یعنی اس کو علم غیب بھی ہے، مرید کے حال سے باخبر بھی ہے، اور قدرت کاملہ بھی ہے کہ اس کی مشکل حل کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہو تو کون پکارتا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا۔ اب آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے، وہ آپ کے ملک میں ہے، آپ حج پہ، تو یہاں سے اس کو پکاریں گے یا فلاں یا فلاں یا کون پکارے گا؟ کہیں پاگل ہو گئے۔ پکارا تو اسی کو جاتا ہے نا جو سنتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، اور پھر اس کی مشکل حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، ورنہ پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب یہ چیزیں آپ نے کسی شیخ کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، ملک کے لیے، فرشتے کے لیے، ولی کے لیے اگر دماغ میں آ گئی، اسی کا نام تو شرک ہے۔